اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق. مجمع سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کا نبی تیرا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا. جب نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے، نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کھٹاس تھی، نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی، نہ چیونٹی میں قدامت تھی، نہ خرد کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی. پھر تھا کیا؟ ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی. ہائے ہائے، کچھ نہ تھا. کچھ نہ تھا ہم تھے، کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے. کچھ بھی نہ تھا. کیا کہوں کیا تھا؟ جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے. لفظ نہ تھے، یہ تھے. میری مجبوری ہے، خطابت کر تو رہا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ میں کیا کہوں کیا تھا. زبان جبرائیل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے. کیا کہوں کیا تھا، اور یہ تھے. بس یہ ہے، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزتیں دینے والا تھا، ایک عزتیں پانے والا تھا. ایک نور تھا اور ایک نور کی پرچھائی تھی. ایک حقیقت تھی اور ایک مثل تھی. یہ توحید کی مثلیں ہیں. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے، آپ کی مثل ہوتا ہے. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھا لیتا ہے، آپ مسکراتے ہیں وہ بھی مسکرا دیتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. آپ اس سے بھی زیادہ خاموش ہو، نتیجہ دینے میں مجھے اتنا لطف آئے گا کیونکہ آپ کا تجسس بتا رہا ہے کہ آپ گہرائی تک جانا چاہتے ہیں. شیرازی بادشاہ، وہ جو اندر ہے وہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اندر والے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا. اندر والا وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے. توحید نے انہیں اپنے عکس، اپنی پرتو بنا کے زمانے میں بھیج دیا. خدا نے بتایا اب ان کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے. اس لیے خدا نے کہہ دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب یہ جو بھی بولتا ہے تو نہیں بولتا، تیرے اندر میں بولتا ہوں. کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا یہ اس نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا اس نے نہیں کروائی، یہ میں نے کروائی ہے. بولا رسول تھا، خدا نے کہا میں بولا ہوں. کنکریاں رسول نے پھینکی، خدا نے کہا میں نے پھینکی ہے. بیعت نبی نے اپنے ہاتھ پہ کروائی، خدا نے کہا میرے ہاتھ پہ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو غدیر پہ علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے، یہ بھی رسالت نہیں کر رہی بلکہ خود توحید کر رہی. بسم اللہ سر. اس نے اپنے عکس بنا کے انہیں بھیج دیا اپنی. بس یہ وہ وجود ہے جس کے اندر اس کے نور کی حقیقتیں اور تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں. یہ وہ سراپے ہیں، یہ وہ شکلیں ہیں جو اس کی پہچان کرواتے ہیں. آسان کر دیتا ہوں، یہ 14 وہ صاف اور شفاف آئینے ہیں جن سے توحید نظر آتی ہے. اب آپ مجھ میں سوال کریں گے اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروانے کی؟ تو پروفیسر صاحب پھر میں تو یہی جواب دوں گا نا، اس کو ضرورت نہیں تھی، ہم جاہل تھے. اسے ہماری علمی قابلیت کا پتہ تھا. یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ اپنے بچے کو پڑھاتے الف ہیں اور دکھاتے انار ہیں، پڑھاتے الف ہیں دکھاتے انار ہیں، پڑھاتے بے ہیں دکھاتے بکری. اب استاد کا گریبان پکڑ کے پوچھ پڑھایا الف دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے. الف لفظ ہے، انار پہچان ہے. تو بات تو یہی ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے. یہ ذات ہے 14. مشکل بات تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے اس کی پہچان کروائی ہے. انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ اللہ ہے. یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، اللہ منوانے آئے تھے. واللہ بخدا بہت آسان تھا ان کے لیے اپنے آپ کو اللہ منوانا. جس دور میں لوگ پتھر پوج رہے تھے وہ انہیں سجدہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ وہ ہے جسے ہم جھک رہے ہیں. ہم سجدے کرتے ہیں جنت کے لالچ میں، یہ سجدے کرتے ہیں اسے منوانے کے لیے. کتنا فرق ہے ان کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں. یہاں جنت کا لالچ کوئی نہیں، دوزخ کا خوف کوئی نہیں.
یہاں عبادت ہے تو توحید کو منوانے کے لیے ہے، اللہ کو منوانے کے لیے ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ادیان عالم آ چکے تھے، ہر دین کا آغاز، دین کا وجود خوف کی وجہ سے ہوا تھا۔ جو پتھر سے ڈرے انہوں نے پتھروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، سورج کو گہن لگ گیا، لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سانپ نے کسی کو ڈس لیا، انہوں نے کہا جو موت دے سکتا ہے پھر زندگی بھی یہی دیتا ہوگا، انہوں نے سانپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے سانپ کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اگر پانی دریا سے نکل آیا اور اس نے ندیاں بہاتے ہوئے وہ سینکڑوں سیلاب کی صورت میں وادیاں بہا کے لے گیا تو لوگوں نے کہا پھر پانی مارتا ہے، تو لوگوں نے گنگا کو ماں کہنا شروع کر دیا اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ کیا کہنے علی ابن ابی طالب تیرے، تو انہیں توحید کو کیسے کیسے منوایا ہے۔ علی سے پہلے لوگ پتھر کو خدا کہتے تھے، سورج کو خدا کہتے تھے، چاند کو خدا کہتے تھے، بندوں کو خدا کہتے تھے۔ علی نے آ کے سانپ کو چیر کے بتا دیا سانپ خدا نہیں ہوتا، بتوں کو توڑ کے بتا دیا پتھر خدا نہیں ہوتے، سورج کو پلٹا کے بتا دیا سورج خدا نہیں ہوتا، خود سجدہ کر کے بتا دیا بندہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ اول ما خلق اللہ نے، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا اور پھر میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے۔ بندے نے سوال کیا یا رسول آپ کا نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کچھ نہ تھا۔ پھر بھی کب سے ہے؟ فرمایا خدا نے 12 حجابات بنائے، 12 پردے بنائے، 12,000 سال تک ہمارا یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 11,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو قائم لا یلہ وہ تسبیح پڑھتا رہا۔ 10,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو دائم لا یس وہ تسبیح پڑھتا رہا۔ 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو غنی رفت کا تسبیح پڑھتا رہا۔ 7,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجلال کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 6,000 سال تک یہ نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا۔ رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا، فقطر منہم مئۃ الفقطر 24، میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گر گئے، خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنا دیا۔ میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ آج کوئی مسلمان حضرت آدم کو رضی اللہ نہیں کہتا، حضرت نوح کو رضی اللہ نہیں کہتا، حضرت ابراہیم کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ حضرت آدم کا نام ہو علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ علیہ السلام بنے کیسے؟ ہمارے نبی کے پسینے کے صدقے سے۔ فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کے۔ جن کا خون نبی کا خون، جن کا خون نبی کا اپنا خون، دموں کا دم میں، جسموں کا جسم میں، لحموں کا لحم میں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا، تو پھر وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتے۔ تو جو ہے صاحبان 12 پردوں سے میرے نور کا باہر آنا تھا، یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں، درہ زہو سے درہ کرم، جویجی درہ کرم سے درہ تقوی، درہ تقوی درہ جود، درہ جود سے درہ سخا، درہ سخا سے درہ عطا، درہ عطا سے رحمت، درہ رحمت سے درہ شفاعت، درہ شفاعت درہ حسن۔ مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا۔ صلب آدم میں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے۔ جاہل ہے وہ مسلمان جو یہ عقیدہ دیتا ہے کہ باپ دادا مسلمان نہیں تھے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرا سید، میرا سردار نبی، مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم تم مرسلین میں سے ہے، کافرین میں سے نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین، تم مرسلین میں سے ہے۔ صلب آدم میں رسول کہتے ہیں ہمارے نور کا آنا تھا، صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب مقداد میں آیا، صلب مقداد سے صلب بحر میں آیا، صلب بحر سے صلب لوی میں آیا، صلب لوی سے صلب غاب میں آیا، صلب غاب سے صلب قالب میں آیا، صلب غالب سے فہر میں آیا، صلب لاہب سے صلب قاد میں آیا، صلب قاب سے زید میں آیا، صلب زید صلب قدار میں آیا، صلب قدار صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان صلب ماد میں آیا، صلب ماد صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ صلب نظر میں آیا، صلب نظر صلب مالک میں آیا، صلب مالک صلب غاب میں آیا، صلب قاہب سے صلب اسد میں آیا، صلب اسد صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب سے نور
نور کا آنا تھا 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا, ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا, جو صلب ابو طالب میں علی ولی اللہ بن گیا.